آج کا جو موضوع ہے وہ ہے انسان کی غلامی، سلیوری ٹو مین، انسانوں کا غلام ہونا۔ مختلف قسم کی غلامیاں ہوتی ہیں، گناہ کی غلامی ہوتی ہے اور بھی حقیقی غلامی بھی ہوتی ہے۔ آج کل ایک غلامی کی صورت ہے جو لوگ بھٹھوں پر کام کرتے ہیں، قرضے کے نیچے پھنس جاتے ہیں، دے نہیں پاتے، ساری زندگی قرضہ اتارنے میں گزر جاتی ہے۔ یہ بھی غلامی ہے۔ کئی لوگ اپنی ضرورتوں کے غلام ہوتے ہیں، ان کی ضرورتیں ان کو دباتی ہیں، گھیرے رکھتی ہیں اور اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے میں ہی وہ محنت اور مشقت کی زندگی گزارتے رہتے ہیں۔ ایک اور قسم کی غلامی ہے جاب۔ آج کل جو جاب ہے اس کو بھی غلامی کی صورت ہی دے دی گئی ہے۔ کئی ایسی فیکٹریز ہیں وہاں پر انٹر تو اپنی مرضی سے ہوا جاتا ہے، لیکن وہ کام لے کر اس شخص کو اس کا استحصال کر کے اپنی مرضی سے اس کو باہر نکالتے ہیں۔ تو یہ تو کچھ ایک ظاہری نظر آنے والی غلامیاں ہیں، لیکن ایک ایسی بھی غلامی ہے، انسان کی غلامی، جو بظاہر کوئی معاہدہ نہیں ہوتا، اس میں کوئی کانٹریکٹ نہیں ہوتا کہ میں اپنے آپ کو آپ کی غلامی میں دے، لیکن ہم اس غلامی کا شکار رہتے ہیں۔ اور میرے تجزیے کے مطابق ہر طرح کی غلامی ہی یہ بہت ٹیریبل ہوتی ہے، لیکن یہ والی غلامی، انسانوں کی غلامی، یہ بہت ہی ٹیریبل۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کے بارے میں جانیں کیسے ہم اس غلامی میں چلے جاتے ہیں، اس غلامی میں ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے اور کیسے ہم اس سے رہائی پا سکتے ہیں، میں آپ کو یہ خوشی کی خبر دینا چاہتا ہوں کہ مسیح خداوند آپ کو ہر طرح کی غلامی سے آزاد دے سکتا ہے، خاص طور پر گناہ کی غلامی۔ تو آئیں اس کی جانب بڑھتے ہیں کہ یہ غلامی کیسے ہماری زندگی میں آتی ہے اور ہم اس سے کیسے رہائی پا سکتے۔ سب سے پہلا نکتہ ہے، جب آپ کے اندر انسان کا خوف ہوتا ہے، فیئر آف مین، یہ آپ کو غلامی میں انسانوں کے لیے، جس انسان سے آپ ڈرتے ہیں وہ آپ کو رول کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور یہ خوف میں بتاتا جاؤں، مثبت خوف نہیں ہے، یہ منفی قسم کا خوف ہے۔ مثبت خوف کیا ہوتا ہے؟ آپ اپنے بڑوں سے ڈرتے ہیں، اپنے ٹیچرز، ان کا احترام کرتے ہیں، ان کا روپ مانتے ہیں، اپنے لیڈرز سے ڈرتے ہیں۔ یہ ایک علیحدہ قسم کا خوف ہے اور یہ مثبت خوف ہے اور یہ ہونا چاہیے۔ لیکن ایک منفی خوف ہوتا ہے جو آپ کے اعصاب پر حاوی ہو جاتا ہے، آپ کو پیرالائز کرنا شروع کر دیتا ہے، آپ کو انسانوں کی منڈلی، ان کے مجمع، اجتماع، چار لوگ کہیں اکٹھے ہوں تو آپ بلا وجہ ڈرنا شروع کر دیتے۔ یہ ایک خوف، میں نے کئی لوگوں کو اس کا شکار دیکھا، آنکھوں میں آنکھیں ملا کر آپ بات نہیں کر پاتے، بلا وجہ ڈرے رہتے ہیں۔ اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ کہیں کوئی مجھے بے عزت نہ کر دے، ایک یہ خوف آپ کے، کہیں کوئی مجھے جذباتی طور پر ہرٹ نہ کر دے، میں زخمی نہ ہو جاؤں۔ آپ لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کرتے ہیں، یہ انسانوں کا خوف ہے۔ کہیں کوئی بیرونی باطنی طور پر مجھے ہرٹ نہ کر دے، مجھے زخمی نہ کر دے، جسمانی طور پر مجھے، نفسیاتی طور پر، جذباتی طور پر نقصان نہ پہنچا دے، یہ ایک خوف ہے۔ اور انسان کی کتاب اس کے 29ویں باب کی 25ویں آیت میں یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ انسان کا خوف یہ کتنا ٹیریبل ہو سکتا ہے۔ لکھا ہے انسان کا ڈر کیا ہے؟ پھندا ہے۔ انسانوں کا ڈر ہمارے دل میں ہونا یہ پھندا ہے، لیکن جو کوئی خداوند پر توکل کرتا ہے وہ کیا رہے گا؟ محفوظ رہے گا۔ اب خوف ہمارے
ہمارے اندر ایک الارم ہوتا ہے. جب بھی ہمارے سامنے خطرہ ہوتا ہے تو یہ الارم بجنا شروع کر دیتے ہیں, ہم ڈرنا شروع کر دیتے ہیں, اور یہ ہمیں اشارہ دیتا ہے کہ اب بچنے کا وقت ہے. لیکن کئی بار یہ الارم بلا وجہ بھی بجتا رہتا ہے. انسان ہمیشہ ڈیفینسو موڈ پر رہتا ہے. ڈیفینسو موڈ کیا ہے؟ انسان کو جب خدا نے پیدا کیا تو اس کے اندر ایک ایسا سسٹم فٹ کیا کہ یہ خود اپنا دفاع کر سکے. سروائیول سسٹم اس کے اندر رکھا. ہم ہمیشہ سروائیول موڈ پر رہتے ہیں. یہ ہماری فطرت میں موجود ہے, ڈیفینس کرنا, سروائیو کرنا. اور ایک اور جو مسئلہ ہم میں چلتا رہتا ہے وہ ہے اپنی ایگو کو سروائیو, اس کو ڈیفینس کرنا. اور ہمارے بہت سارے منفی جذبات, وہ ہماری ایگو, خودی, جس کو ہم نے ابھی تک ٹیمڈ نہیں کیا ہوتا, یہ اس کا نتیجہ ہوتے. ابلیس اس خوف کو استعمال کرتا ہے اور اسے آپ کے لیے ایک پھندا بنا دیتا ہے. میں چند ایک مثالیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. آپ کو ابراہیم کے بارے میں یاد ہوگا, اس نے انسان کا خوف کیا. فرعون کے خوف میں اس نے اپنی بیوی سے کہا, تو جب اس کے سامنے جائے تو کہہ دینا کہ ابراہیم میرا بھائی ہے. اور اس نے اپنی بیوی بھی اس کے حوالے کر دی, حالانکہ نبی ہے, حالانکہ ایمانداروں کا باپ ہے. جب خوف آپ کی زندگی میں ہوتا ہے تو آپ کے فیصلے درست نہیں. وہ فیصلے جو آپ جذبات کے اثر میں لیتے ہیں, جذبات کے قابو میں لیتے ہیں, وہ کبھی بھی درست نہیں ہوتے. غصے میں لیا گیا فیصلہ, خوف میں لیا گیا فیصلہ, یہاں تک کہ اوور ایکسائٹڈ حالت میں بھی لیا گیا فیصلہ, یہ کبھی بھی درست نہیں. جب بھی فیصلہ لے اپنے حالات میں اپنے جذبات کو پہلے کنٹرول, کیونکہ جذبات یہ عارضی ہوتے ہیں, یہ تو چلے جائیں گے لیکن فیصلہ یہ قائم رہے گا. اس لیے عارضی جذبات میں مستقل فیصلے کبھی بھی نہ لیں. آپ نے سنا میں نے کیا کہا؟ عارضی جذبات میں کبھی بھی مستقل فیصلے نہ. اس کے بعد اسحاق نے بھی ایسا ہی کیا. اس کی لائف میں بھی خوف تھا, اس نے بھی اپنی بیوی حوالے کر دی. وہ بطور شوہر اپنی ذمہ داری کو پورا نہ کر پایا, خدا پر ٹرسٹ نہ کیا کہ خدا ہمیں انسانوں سے محفوظ رکھ سکتا ہے. اگر اس نے ہم کو کہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں, تمہاری حفاظت کروں گا, تمہیں بچاؤں گا, تو ان کو خدا پر بھروسہ کرنا چاہیے. خوف کسی بھی حالت میں ہو یہ ایمان کے الٹ ہوتا ہے. جہاں خوف ہوتا ہے وہاں ایمان کام نہیں کرتا, اور جہاں ایمان ہوتا ہے وہاں خوف زیادہ دیر تک ٹھہر نہیں سکتا. اس کے بعد اور بھی مثالیں ہیں, لیکن ایک بڑی اچھی مثال مجھے ملی داؤد کی. داؤد ساؤل سے ڈرتا تھا, اس کے خوف میں. اور اب اس کو دیکھیں, یہ وہی داؤد ہے جس نے جاتی جولیت کو مار گرایا تھا. یہ وہی داؤد ہے جس نے شیر کو, ریچھ کو مارا, ڈرتا نہیں تھا. لیکن یہ ساؤل سے ڈر گیا. میرے ساتھ ایک زبور کھولیے گا, زبور 34, اس کا سرنامہ بھی ضرور پڑھیے گا. اس کے سرنامے میں آپ کو ملے گا جب وہ ڈر کر بھاگا ساؤل سے, لکیس بادشاہ کے پاس فلسطین کو چلا گیا. اس کے فیصلے دیکھیں. جب یہ کئی سالوں تک ساؤل کے سامنے بھاگتا رہا اور اس کو یہ اندازہ ہو گیا کہ اب میں اس سے بچ نہیں سکتا, یہ میری جان لے کر ہی رہے گا, تو اس نے فیصلہ کیا کہ میں دشمنوں کے ملک میں چلا جاؤں گا, فلسطین کے اندر چلا جاؤں گا, جہاں پر بت پرست, غیر قوم, غیر ایماندار اسرائیلی لوگوں کے دشمن, عہد کے لوگوں کے دشمن, عہد کے خدا کو نہ ماننے والے لوگ, ان کے درمیان میں جاؤں گا. اس نے فیصلہ کیا. اگین اس نے ایسا فیصلہ لیا جو خدا کی نظر میں
बिल्कुल भी वाजिब और दुरुस्त नहीं था। पहले जब भी ये कहीं मूव करता, ये खुदा से मशवरा करता, खुदा से पूछता मैं फलां जगह पर जाऊं या ना जाऊं, और खुदा इसे मुख्तलिफ तरीकों से जवाब भी देता। लेकिन ये इस कदर खौफ के गलबे में आ गया है कि अब इसने खुदा से कोई मशवरत भी नहीं ली। और जब ये फलस्तीन के अंदर पहुंचा तो एक और खौफ इसके ऊपर आ गया। ये भी इंसान का ही खौफ था। इसने देखा कि लोग तो मुझे पहचान लेंगे, ये तो वही दाऊद है जिसने हमारी फौजों को मारा, ये तो वही दाऊद है जिसने हमारे सूरमा जाति जूलियत को मारा। अब लिकीस बादशाह मुझे पहचान जाएगा, पकड़ लेगा और मेरी कोई खलासी नहीं है। इसने क्या किया, दीवानों की सी हरकतें करना शुरू कर दी, क्रेजी शो की, अपनी दाढ़ी पर थूक फेंकना शुरू कर दी, तीकों के साथ जमीन पर लकीरें खींचने लगा ताकि ये पहचाना ना जाए। खौफ आपको क्रेजी कर देता है, ये आपको दीवाना कर देता है, ये आपकी सेंसेस को सही तौर से काम नहीं करने देता। और आखिरकार जब ये खुदा उसके लोगों मकदस उसकी मर्जी से दूर फिलिस्तीन के अंदर रह रहा था, तो दाऊद की लाइफ में बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई। सिकलज का वाकया जिसको कहा जाता है। अमालेकी आए, उन्होंने दाऊद के मालो मता पर हमला किया, इसकी बीवियों को, बच्चों को, इसके साथी उनके बीवी बच्चों को अपने साथ ले गए, बहुत सारा माल भी लूट ले गए। ये सब कुछ उसके साथ उस टेरिटरी से बाहर हो रहा है जहां खुदा नहीं चाहता था कि वो जाए। यू कैन सी कि जब आप खौफ की हालत में होते हैं तो आप कैसे कैसे फैसले ले लेते हैं। 34वां ज़बूर इसकी पहली आयत से पढ़ लेते हैं। यहां पर लिखा है, मैं हर वक्त खुदावंद को मुबारक कहूंगा, उसकी सताइश हमेशा मेरी जुबान पर रहेगी, मेरी रूह खुदावंद पर फख्र करेगी। हलीम ये सुनकर खुश होंगे, मेरे साथ खुदावंद की बड़ाई करो, हम मिलकर उसके नाम की तमजीद करें। मैं खुदावंद का तालिब, उसने मुझे जवाब दिया और मेरी सारी दहशत से मुझे रिहाई बख्शी। यहां उसने फैसला कर लिया कि अब मैं इंसान के खौफ में बेईमानी की हालत में नहीं जाऊंगा, बल्कि मैं हमेशा खुदावंद की सताइश और उसकी प्रस्तुति करता रहूंगा। मैं उसका तालिब हूंगा, मैं उसे पुकारूंगा और यूं मैं अपनी दहशत से रिहाई पाऊंगा। यहां बात सिर्फ इंसान के खौफ की हो रही है, लेकिन यहां पर जो फार्मूला उसने बताया है ये हर तरह के खौफ से रिहाई पर कारगर साबित होता है। क्या फार्मूला है? सताइश का फार्मूला, हमद का फार्मूला, प्रस्तिश का फार्मूला, और फिर खुदा को मैग्नीफाई करने का फार्मूला। तीसरी आयत में लिखा है, मेरे साथ खुदावंद की बड़ाई करो। मैग्नीफाई, आपने मैग्नीफाई ग्लास देखा था, जो चीजों को बड़ा करके दिखाता है। जब आप उसके साथ किसी चीज को देखते हैं तो चीज बड़ी वाज़ेह दिखाई देती है। खुदा को वैसा ही देखना जैसा वो है तुझे हर तरह के खौफ से रिहाई दिलाता है। खुदा कितना कादिर है, खुदा कितना जोरावर है, वो तेरे साथ वफादार है, वो तुझसे मोहब्बत, वो तुझसे प्यार करता है, वो तेरी हिफाजत करने में कादिर है। हर तरह के खौफ से रिहाई खुदावंद का तालिब हुआ, उसने मुझे जवाब दिया और कितनी दहशत से उसने रिहाई दी।
میری ساری دہشت سے مجھے رہائی بخشے۔ خدا آپ کو ہر طرح کی دہشت سے اپنے چہرے کے نور کے وسیلے سے، اپنی پریزنس کے وسیلے سے، آپ کے ساتھ اس کا رشتہ اس کے وسیلے سے رہائی دیتا ہے۔ پریشان نہ ہو اگر آپ اس طرح کے جذبات کا سامنا کر رہے ہیں۔ آپ کو اپنے بوس کا خدا سے زیادہ خوف ہوگا، آپ کو اس سے محافظت کا یقین نہیں ہے، سیکیورٹی نہیں ہے، تو پریشان نہ ہو۔ داؤد بھی ان جذبات میں سے گزر چکا، بہت بڑا خادم تھا، وہ بہت بڑا وہ کردار ہے بائبل کا، لیکن بطور انسان اس نے بھی ان جذبات کا سامنا کیا۔ اگر خداوند پکارنے پر اسے جواب دے سکتا ہے تو وہ آپ کو بھی دے سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے ایک اور شخص کی مثال میں دینا چاہتا ہوں، ایلیا۔ کوہ کرمل پر خدا نے بڑی کثرت کے ساتھ استعمال کیا، ریوائول آ گیا، آسمان سے آگ نازل ہوئی، بڑا کام ہو گیا، نبی ایمان کی بلندی پر ہے، لیکن اگلے ہی لمحے اس کو ایزبل سے دھمکی ملی ہے کہ جیسے تو نے میرے نبیوں کا حال کیا میں تیرا بھی اب کروں۔ خوف، اور اتنا خوف کہتا ہے کہ اب تو میرے لیے اچھا ہے کہ مجھے موت ہی آ جائے۔ ایلیا سے آپ ایسی باتیں سننے کی توقع کرتے ہیں؟ اسی لیے یعقوب کہتا ہے ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان تھا، اور میں خداوند کا شکر گزار ہوں، روح القدس کے وسیلے سے اس نے ہم کو جو الہام دیا وہ صرف نبیوں کی اچھی اچھی باتیں نہیں بتاتا، وہ ان کی کمزوریاں بھی ہم کو بتاتا ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو ان سے ریلیٹ کر سکیں اور سیکھ سکیں۔ ایک عورت سے ڈر گیا ہے، اتنا بڑا نبی، اتنا دلیر، وہاں پر جو ایزبل اور استراف کے نبی ہیں ان کو پکڑ پکڑ کر خود مار رہا، اخیت کے سامنے کتنا دلیر، اور اب ایک عورت ایزبل کی دھمکی آئی ہے تو ڈرنا شروع ہو گیا۔ یہی ہوتا ہے انسان ہونا، کمزوریوں میں مبتلا ہونا۔ سو اگر آپ ڈر رہے ہیں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، خداوند آپ کو تسلی دیتا ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ بائبل میں بڑے وعدے ہیں، لکھا ہے خوف نہ کر، کیونکہ میں، وجہ کیا ہے؟ I am with you. Wonderful statement and promise. میں کل پرسوں ہی یہ سوچ رہا تھا کہ یسوع تو بالکل ویسے ہی شخص ہے جیسے میری بیوی ایک شخص ہے، جیسے میں اس کے ساتھ حقیقی اسے جانتے ہوئے بات چیت کر سکتا ہوں، اور مجھے حوصلہ ہے کہ میری وائف میرے ساتھ ہے، تو کوئی چھڑاوا نہیں ہے، کیونکہ دور آسمانوں میں مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے، you are very real to me. So why not I can share with you. میں تیرے ساتھ کیسے باتیں کیوں نہ کروں اور حوصلہ رکھوں کہ تو میرے ساتھ ہے، جیسے مجھے حوصلہ اس وقت ہوتا ہے جب کوئی بڑا انسان میرے ساتھ ہوتا ہے۔ کوئی بڑا انسان ہونا، کوئی باہر آپ کا رہنے والا ہو اور وہ آپ کی مالی معاونت کرتا ہو تو آپ کو بڑا حوصلہ ہوتا ہے، آپ اسے بتاتے ہیں کہ جی یہ ہماری ضرورتیں ہیں، آپ ہماری مدد کریں، وہ مشکل گھڑی میں آپ کے سر پر کھڑا ہو جاتا ہے، آپ کو ڈر نہیں ہوتا۔ بچے ان کے پیرنٹس ان کے ساتھ ہوں تو وہ بڑے دلیر ہوتے، دوست ساتھی وہ وفادار ہوں، آپ کے ساتھ ہوں، آپ کو بڑا حوصلہ ہوتا ہے، میں اکیلا نہیں ہوں، میرے دوست میرے ساتھ ہیں۔ تو کبھی ایسے خدا کے بارے میں بھی سوچیں کہ وہ بھی میرے ساتھ ہے، اور وہ انسان نہیں ہے، وہ انسانوں کی طرح نہیں ہے، وہ جو کہتا ہے اسے کرنے پر قادر ہے،
آپ کے دوست آپ کے لیے ویل وشز رکھتے ہیں, وہ آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں, لیکن ان کی لمٹس ہوتی ہیں. لیکن جس خدا کے بارے میں یہاں پر بات کر رہا ہوں, وہ لمٹ لیس گاڈ ہے, وہ لامحدود ہے اور وہ آل مائٹی ہے. اگر وہ آپ کے ساتھ ہے اور آپ کو یہ احساس ہے کہ وہ میرے ساتھ ہے, تو آپ اپنی زندگی میں ہر طرح کے خوف پر غالب آ سکتے. میں ابھی یسایہ 41 باب کی 10 آیت کو قبول کر رہا ہوں. خوف نہ کر, وجہ کیا ہے؟ کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں. اگلا حصہ ہے ہراسان نہ ہو. اس کا مطلب ہے ڈپریس نہ ہو, ڈپریشن میں نہ جا. دیکھ کے صحیح, میں تیرا خدا ہوں. ہراسان نہ ہو کیونکہ میں تیرا خدا ہوں. دیکھ کے صحیح میں ہے کہ نہیں؟ میں وہ خدا ہوں جس نے موسیٰ کو دلیری دی, ڈرنا کیوں نہیں, میں جو ہوں سو ہوں, میری مالک اور کوئی نہیں ہے. اور پھر اگلا حصہ ہے میں یقیناً, آپشن نہیں ہے ٹائم لگا تو میں تیری مدد کروں گا, آپشن نہیں ہے میرے پاس سورسز ہوئے تو تیری مدد کروں گا, یقیناً میں تیری مدد کروں گا. اور پھر لکھا ہے اپنی صداقت کے دہنے ہاتھ سے تجھے سنبھالوں گا. خدا کے کلام کے لیے, اس کے وعدوں کے لیے اس کی شکر گزاری. اور بائبل میں نے کسی کو یہ کہتے سنا تھا, اگر میری یادداشت درست ہے اور اس نے ٹھیک کہا ہے, کہ تقریباً 360 مرتبہ بائبل میں یہ کہا گیا ہے خوف نہ کر, خوف نہ کر. مسیح نے کتنی بار اپنے شاگردوں کو کہا خوف نہ کر. یہ بھی خوف کا شکار ہو گئے. مسیح کو کیوں چھوڑ گئے؟ بھاگ گئے انسانوں کا خوف. تو یسوع نے ان سے کہا مگر تم دوستوں سے میں کہتا ہوں, لوکا 12 باب کی 4 آیت کو میں پڑھ رہا ہوں, ان سے نہ ڈرو جو بدن کو قتل کرتے ہیں. انسان کیا کر سکتا؟ اس کی لمٹس ہے, اس کے بعد کچھ نہیں کر سکتا. بدن کو قتل کر لیا, اس کے بعد کچھ نہیں کر سکتا. لیکن میں تمہیں جتاتا ہوں, زور دے کر ایمفسس کے ساتھ یہ بات خداوند نے کہی, کس سے ڈرنا چاہیے. ایک اور ریمیڈی بتائی گئی ہے, تریاق خوف کا بتایا گیا. اکثر انسانوں سے وہی لوگ ڈرتے ہیں جن کے اندر خدا کے لیے مثبت خوف نہیں ہوتا, جن کے دلوں میں خدا کی عظمت کا احساس نہیں ہوتا, اور اس لیے اس کی عزت و تکریم نہیں کرتے. ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ خدا بڑا ہے, اس لیے انسان ان کو چھوٹا نہیں لگتا. وہ بڑا لگتا ہے, حالات بڑے لگتے ہیں, کیونکہ بڑے خدا کا ادراک ان کے پاس نہیں ہوتا. اس سے ڈرو جس کو اختیار ہے کہ قتل کرنے کے بعد جہنم میں ڈالے. میرے عزیزو, یہ جو خوف دوبارہ یہاں پر ہے, یہ منفی قسم کا خوف نہیں ہے. خدا کوئی بھیانک شخصیت نہیں ہے, خوفناک ٹیریبل پرسن وہ نہیں ہے, وہ لونگ ہے. اور بائبل میں لکھا ہے کامل محبت ریلیشنز میں سے خوف کو دور کرتی ہے. یہ ہر طرح کے خوف کو دور کرتی ہے. جب آپ اس کے ساتھ کامل ریلیشن میں جڑ جاتے ہیں, آپ کی ایموشنل لائف یہ انقلابی ہو جاتی ہے, آپ پوزیٹیو پرسن بن جاتے ہیں. بائبل آپ کو صحیح درست سنت بتاتی ہے. بہت ساری موٹیویشنل بکس, اسپیکر وہ طریقے بتاتے ہیں ہاؤ ٹو بی پوزیٹیو. لیکن بائبل آپ کو آپ کی ڈائس سیٹ کر کے, آپ کا اندر سافٹ ویئر ٹھیک کر کے
اس میں گناہ کے وائرس کے مسئلے کو، جو ہر طرح کی من کی سوچ کی جڑ ہے، اس کا حل دے کر آپ کو مثبت سوچ رکھنا سکھاتا ہے۔ تو اگر آپ انسان کی غلامی میں، انسان کے خوف کے سبب سے ہیں، تو آج خدا آپ کو آزاد کرنا چاہتا ہے۔ میں قرنتھیوں میں سے پڑھ رہا تھا، مسیح نے تم کو آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا، اس لیے انسانوں کے غلام نہ بنو۔ بالکل ایسے ہی ہمارا لکھا ہے۔ دوسری غلامی ہے انسان کو خوش کرنے کی کوشش۔ یہ بھی ایک غلامی ہے۔ جب آپ انسان کو خوش کرنے کی کوشش کریں، انسان کی توقعات، خواہشات کا حد سے زیادہ خیال رکھیں، اس میں بیلنس قائم نہ رہنا، اس کو خوش کر کے اس کی تصدیق کو حاصل کرنے کی، کنفرمیشن کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔ یس یو آر ویری نائس، یہ کنفرمیشن ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں اپنے دوستوں سے، یو آر ویری گڈ فرینڈ۔ بیوی سے آپ بہت اچھے شوہر ہیں، یہ بڑا مسئلہ ہے، بیویاں خوش نہیں ہوتی اکثر، سوری، جو دوسری طرف سے شوہر ہیں وہ بھی خوش نہیں ہوتے، چاہے کتنا بھی اچھا وہ شوہر بن کے دکھائے، بیچ میں مسئلہ رہ جاتا ہے، اس کو کوئی نہ کوئی بات مل ہی جاتی ہے۔ ایسے ہی جو شوہر ہے اس کا حال ہے، بیوی چاہے کتنی بھی خدمت کر دے، کہیں نہ کہیں کوئی معاملہ وہ پکڑ ہی۔ ایک قلندر تھا، اس نے قلندری میں بڑا کمال حاصل کر لیا، لیکن اس کی بیوی اس کی عزت نہیں کرتی، بڑا بیچارہ دکھی تھا۔ تو ایک دن اس کی بیوی کہتی ہے، تو بڑا قلندر بنا کر میں تیرے نہیں بتا میں دیکھے قلندر ہوا جو تو کر سکنا ہے۔ اس کا شوہر ہنسنا شروع ہو گیا، وہ ہنسنا اس لیے شروع ہو گیا، کہتا ہے پلیوں میں ہی صاحب وہ میں اڑ رہا تھا، پھر کہتی ہے تائیں چوک مار کو اڑتا تھا، انہیں منیا پھر بھی نہیں، کہتی ہے تائیں تو چوک مار کو اڑتا سکتا، تو ہے تائیں، اگر کوئی ہو نہ تو میں صحیح اڑنا۔ تو یہ غلامی ہے۔ اسی لیے پالوس قرنتھیوں میں کہتا ہے کہ بے بیاہ جو ہوتا ہے وہ خدا کو خوش کرنے میں لگایا ہے، لیکن جس کی شادی ہو چکی ہے وہ دنیا کی فکر میں رہتا ہے، بیوی کو خوش کرنے کی کوشش۔ یہاں صرف اپنا فیملی کے کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں، اس سے باہر نہیں جائیں گے، لیکن فیملی سے شروع کرتے ہیں۔ بیوی کو خوش رکھنا، شوہر کو خوش رکھنا یہ غلط نہیں، لیکن اگر آپ کی فکر سوچ ہی یہی، آپ اس میں پیرالائزڈ ہو رہے ہیں، آپ نفسیاتی مسائل کا شکار ہو رہے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ جب آپ اپنی ذمہ داریاں بطور شوہر بیوی پوری کر رہی ہیں تو بھی سیٹسفائی، خدا کو کہیں دیکھ تو نے مجھے جو ذمہ داریاں دی میں محبت کے ساتھ ان کو پورا کر رہا ہوں، کر رہی ہوں، میں اب تیرے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، تو میری بیوی میرے شوہر کے دل کو تبدیل کر، اس کے دل میں اب تو کام کر، اور جب خدا کام کرتا تو پھر آپ کے ساتھی کو یہ سمجھ آئے گی کہ جو میرا شوہر یا بیوی ہے وہ بھی انسان ہے میری طرح، مجھے اس کو اس کی کمیوں کمزوریوں کے ساتھ قبول کرنا ہے، اور یہی ریلیشن اسی کا نام ہے۔ اگر کوئی میری توقعات پر پورا نہیں اتر رہا تو کہیں میں بھی کسی کی توقعات پر پورا نہیں اتر رہا۔
اس لیے جیسے مجھ کو برداشت کیا جا رہا ہے مجھے بھی برداشت کرنا ہے. یہ مسیحی رویہ ہوگا. میری لائف میں یہ پرابلم رہی. مجھے یاد ہے میں پہلی مرتبہ جب لاہور آیا تو میں ایک انسان کو خوش کرنے کے لیے گجرانوالہ میں ایک بائبل کالج تھا. وہاں پر ایک ٹیچر آتا اور میں ان سے بڑی برکت پاتا. اسٹیج پر جب وہ باتیں کرتے مجھے بڑا اچھا لگتا. تو میں نے ایک دن سوچا کہ میں لاہور میں آ کر ان کے ساتھ بیٹھوں, ملاقات کروں. کبھی میں لاہور میں نہیں آیا, بالکل انجان, لیکن میں نکل پڑا. گرمی کے دن تھے, شدید موسم تھا گرمی کا. اور جب میں ان کے گھر تک پہنچا, حالانکہ میں بتا کر آیا, مجھے یہ محسوس ہوا کہ وہ مجھے دیکھ کر زیادہ خوش نہیں. حالانکہ میں سوچ رہا تھا یہ بڑے خوش ہوں گے کہ میرا اسٹوڈنٹ گجرانوالہ سے لاہور آ گیا میرے ساتھ وقت گزارنے کے لیے. پھر انہوں نے کیا کیا, اپنے اسٹور روم میں مجھے بٹھا دیا. میں نے پھر بھی برداشت کیا. ان کے کچھ دوست ساتھی آئے تھے, ان کے ساتھ وہ گپے مارتے رہے. اور جب مجھے کھانا بھی دیا تو مجھے زیادہ کھانا دیا. یہ واقعہ میرے ذہن پر نقش ہو گیا. مجھے آج تک پوری ڈیٹیل کے ساتھ یاد ہے. I was very hurt کہ میں اتنی محبت کے ساتھ آیا ہوں اپنا لو شو کرنے کے لیے, ان کو خوش کرنے کے لیے, تو انہوں نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا. اور ایک لمبے عرصے تک میں اس کا شکار ہوں. جب میں ابھی 3 ایجر ہی تھا تو ہمارے محلے میں ایک آنٹی تھی, 10 سے 15 سال میری ایج تھی. وہ کیتھولک بیک گراؤنڈ سے تھی اور بڑی وہ ریاست کرتی تھی دعا میں. ہم ان کے گھر میں چلے جاتے, کام کرتے ان کے گھر کے. لالچ کیا ہوتا میرے دل میں, مجھ سے بائبل یہ سنی, وہ مجھ سے بائبل سنا کرتے. میں نے ان کو پولوس کے سارے خط پڑھ کر سنا. تو وہ جگہ جگہ منادی کرنے جاتی. میرے دل میں لالچ ہوتا مجھے لے کے جائیں گے ساتھ, میں ان کو جب خوش کروں گا. میں نے ان کے گھر کے سارے کام کر دے, ان کے بچوں کے شوز پالش کر دینے, کپڑوں کا وہ ڈھیر لگا دیتی, یہ پریس کروں, میں نے وہ بھی کر دے. جیسے ہی میں نے اسکول سے واپس آنا میں سیدھا ان کی طرف آتا, ہماری گلی میں. ایک دن ایسا ہوا ہم ان کے بچوں کے ساتھ بازار گئے اور انہوں نے ہمیں سامان پکڑا دیا کہ یہ آپ نے لے کر آنا. میں نے اپنے ساتھی کو کہا ہمیں کرایہ دیا ہے, ہم نہ ایسا کرتے ہیں, ہم پیدل جاتے ہیں, ہم کرایہ جیب میں رکھیں گے, ان کو جا کر دیں گے. تو وہ بڑی خوش ہوگی کہ انہوں نے کرایہ بچا دیا. ہم پیدل, اس وقت ٹانگے چلتے تھے ہمارے گجرانوالہ میں, تو وہ ٹانگے پر آ رہی ہیں, ہم پیدل آتے ہیں. ہم ان سے پہلے گھر پہنچ گئے نوکر تھے. ہم کتنی تیزی کے ساتھ چل رہے ہیں. اور جب گھر پہنچے تو پتہ ہے انہوں نے کیا پوچھا, سامان کہاں ہے؟ سامان تو نہیں کہیں آپ نے گم کیا. حالانکہ ہم ہانپ رہے تھے, پیدل چل کے آئے تھے. میں نے ان کو خوش کرنے کی کوشش. اور یہ حالت کافی سالوں تک میرے ساتھ چلتی ہے. میری نیچر میں وفاداری, فرما برداری, یہ کچھ چیزیں حد سے زیادہ ہی شاید تھی, جس کی وجہ سے میں دکھ اٹھاتا رہا. And then I realized کہ یہ تو غلامی ہے. میں انسان کی توقعات پوری کرنے پر لگا ہوں اور یہ خوشی نہیں ہوتا. مجھے احساس ہوا کہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی میں اس کی نظر میں کچھ نہیں, اور میں نے وجہ جانی, میں نے اپنے آپ کو ہی قصوروار سمجھا. کیوں؟ کیونکہ وہ بھی انسان ہے, وہ مجھے اس طرح سے نہیں جانتا جیسے خدا جانتا ہے. وہ میرے باطن کو جانتا ہے, وہ میرے اندر دیکھ سکتا ہے میری اس کے لیے ڈیووشن کیا ہے. Then I decided
کہ میں اس غلامی سے باہر نکلوں. میں آج بھی اپنے سینئرز کی، اپنے لیڈرز کی عزت کرتا ہوں، لیکن وہ میرے خدا نہیں ہے. They are not my God. وہ انسان ہی ہے. میرے فیصلے الٹیمیٹلی ان پر رول انسان نہیں کرتا، خدا کرتا. بائبل کرتی ہے، اس کی مرضی کرتی ہے، کیونکہ اس نے میرے لیے جان دی ہے، کیونکہ وہ میرے لیے مصلوب ہوا ہے، کیونکہ میں نے اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے. انسانوں کی کنفرمیشن وہ سانتی ہے میرے لیے. مل گئی ٹھیک ہے، نہ ملی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے لیے بڑا. میں اپنے مالک سے یہ سننا چاہتا ہوں، اے اچھے اور دیانتدار نوکر، تو تھوڑے میں وفادار رہا، شاباش، میرے باپ کی میراث میں شامل ہو. I'm living for that. میں اس کے لیے جان فشانی کر رہا ہوں. اور یہ صرف میرے لیے نہیں ہے. آپ اس لیے پارسا زندگی نہ گزاریں کہ انسان آپ کو دیکھ کر آپ کو بہت سیٹ پارسا کہے، بلکہ اس لیے کہ وہ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے وہ تجھے اجر دے. یہ ویسٹ آف ٹائم، بلیو می، یہ ویسٹ آف ٹائم ہے انسانوں کو خوش کر. آپ اپنی زندگی کے قیمتی سال ضائع کر دیتے ہیں. انسان نہیں خوش کسی بھی صورت میں، لیکن آپ بھلائی کرتے رہیں. آپ بطور مسیحی اپنے کردار میں ان کے ساتھ نیکی کرتے رہیں. وہ اجر نہیں آپ کو دیں گے، خدا دیکھ رہا ہے، وہ اجر دے گا. اگر آپ نے کہیں محبت کی فصل کو، بیج کو بویا ہے، ہو سکتا ہے آپ اس سے نہ کاٹیں جس کے لیے آپ نے وہ بیج بویا ہے. وہ آپ کو محبت کا رسپانس نہ دے، لیکن ایک دن جو کچھ آپ نے بویا ہے وہ کاٹیں گے ضرور. کوئی اور آپ کو ضرور محبت دے گا، کوئی اور آپ کی کیئر ضرور کرے گا. اور نہیں تو خدا تو ہے نا، وہ تو دیکھ رہا ہے کہ تو نے کس نیت کے ساتھ کیا. داؤد کی حالت یہی تھی، ساؤل کو خوش کرنا چاہتا تھا. اس نے جو کچھ ہو سکا کیا اس نے، لیکن آخر نتیجہ اس کو کیا ملتا ہے؟ بھاگنا پڑا اسی کے سامنے جس کو اپنا میٹر سمجھتا ہے. انسان جتنے ہے نا نوکری رکھا اس کو خدا نہ بنایا، اس قابل نہیں، کیونکہ وہ آپ کی ڈیپر نیڈس کو پورا نہیں کر سکتا. Only God can meet your deeper needs. صرف اور صرف خدا ہے جو آپ کی گہری ترین ضرورتوں کو پورا کر سکتا ہے. اس نے کہا جو کوئی پیاسا ہو، جو کوئی بھوکا ہو، come to me, I will satisfy. میں تجھے سودا کروں گا. تیرے اندر سے زندگی کی ندیاں جاری ہو جائیں گی، تو سیٹسفائیڈ ہو جائے گا، ہمارا نہیں تھے. بہت ساری بائبل میں مثالیں ہیں. یعقوب وہ ریچل کو خوش کرنے میں لگا رہا اور پھر بھی کہتی ہے تو ٹائم ہی نہیں دیتا. اس کی میرج لائف کو پڑھے، وہ گلے شکوے کرتی رہی ہے، وہ کبھی بھی خوش نہیں ہوئی. خیر آگے بڑھتے ہیں. جب خدا آپ سے خوش ہے تو وہ آپ کو ترقی بھی دے گا. ہاں، اور وہ خوش کرنا بیٹا مشکل نہیں. یقین کرنا، مجھے جتنا ڈر انسانوں سے لگتا رہا مجھے گروہوں سے نہیں لگتا. گروہوں کے کہنے تو ہو جاتی نا، یہ انسان ویری کلیور کریشن. یہ اس کی تعریف بھی ہے کہ خدا نے اس کو ذہن عطا کیا ہے، لیکن یہ اپنا ذہن درست طریقے سے استعمال نہیں کرتا. اس میں گناہ جب سے آتا ہے. تو ہم اکثر انسانوں کو اس لیے خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں فیور ملے گی، لیکن مسیح اس کے بارے میں ایسا نہیں ہے. یسوع خدا اس کے بارے میں ایسا نہیں ہے. جب یوسف مصر کا بادشاہ بنا تو کیا اس لیے بنا کہ پوتیفار اس سے خوش تھا؟ وہ تو قید کی حالت میں. کیا فرعون اس سے خوش تھا اس لیے وہ مصر کا بادشاہ بن گیا؟
खुदा उससे खुश था, इसलिए खुदा ने उसको तख्त अता कर दिया। दाऊद क्या इसलिए दरबार में शाऊल के चला गया क्योंकि शाऊल उससे बड़ा खुश था? वो किंग बन गया क्योंकि इंसान उससे बड़े खुश थे, खुदा उससे खुश था। डैनियल असीरी से वजीरी तक पहुंचा तो क्या वहां के बादशाह उससे बड़े खुश थे? वो तो एक असीर गुलाम था, लेकिन खुदा उससे खुश था और खुदा ने उसको सरफराज किया। और सबसे बड़ी मिसाल हमारे खुदावंद यीशु मसीह, वो 30 साल तक क्या करता रहा? ठीक, ये तो उसने 30 साल के बाद किया, लेकिन 30 साल बपतिस्मा लेने से पहले वो क्या करता रहा? वो बाप को खुश करता रहा। इसीलिए जब उसने बपतिस्मा लिया तो क्या आवाज आई? ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। ये काफी है। उसने इंसानों को खुश नहीं किया। और पौलुस भी कहता है कि अगर मैं इंसानों को खुश करता तो खुदा का बंदा मैं कैसे? ये दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकती। खुदा के बंदों से अक्सर तारीख भी बताती है और बाइबल भी बताती है इंसान खुश नहीं हुए। उनको परसिक्यूशंस का सामना करना पड़ता, उनको बेइज्जती का सामना करना पड़ता। तो अगर हम उनको खुश करना चाहते हैं तो खुदा का काम नहीं हो पाएगा। ये गुलामी है। तीसरी गुलामी इंसान के हवाले से, इंसान पर भरोसा करें। Put your eyes on man। ये मेरी न्यूज को पूरा है। इसके बारे में मैं पहले ही थोड़ी सी बात कर चुका। आपकी नीड्स आपको गुलाम बनाती है। आप समझते होंगे वी आर फ्री, लेकिन आपने अपने घर का बिल अदा करना है, उसके आप गुलाम हैं। आपने अपने बच्चों की जरूरतें पूरी करनी है, आप इसके लिए गुलाम। मैं क्यों गुलामी इसको कह रहा हूं, इसको नेगेटिवली मैं इसको क्यों पेश कर रहा हूं? बाइबल में लिखा है कि जब तू सुस्ती का शिकार रहे तो तेरी जरूरतें मुसल्लह आदमी की तरह आग घेरें, तुझे पकड़ नहीं, तुझे पैरालाइज कर, क्योंकि तूने उनको मौका दिया है, सर पर चढ़ाया। जिस वक्त तुझे काम करना चाहिए था उस वक्त सोता है। इसलिए ये होता है। खुदा आपकी नीड्स को पूरा करता है, ट्रस्ट ऑन गॉड, लेकिन इसके साथ साथ वो आपको मेहनत करने के लिए कहता है, काम करने के लिए कहता है। डू वर्क। आजकल बड़ी अबतर हालत है। मैंने जैसे जिक्र किया, जॉब तकरीबन एक गुलामी बन गई। लेकिन जॉब का मतलब ये नहीं। जॉब का मतलब होता है अपनी सर्विसेज देना और सर्विसेज के मुताबिक पैसे देना। आप मुफ्त नहीं काम उससे पैसे लेना, आप अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। आई एम गिविंग माय सर्विस। भाई मैं तुझसे ऐसे ही पैसे नहीं ले रहा, मेरा फायदा मैं कुछ कर रहा हूं। अगर इस मामले में आपको परेशानियों का सामना है तो मैं आपको इसके लिए भी कंसल्टेंसी दे सकता हूं। कैसे आपको जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए, कैसा लेटर आपको लिखना चाहिए, शुरू से ही ग्राउंड पे जाओ, उनको पता चल जाए कि हम कोई आम बंदा हायर नहीं करते, इसकी बुकत कदर के मुताबिक हमने इसको पैसे दिए। खैर आगे बढ़ते हैं। चौथा मुद्दा है इंसान परस्ती। ये भी बहुत आम है। हम फैन हो जाते हैं इंसान, उनको अपना आइडियल बना लेते हैं, उनको अपना मॉडल बना लेते हैं। That's not wrong, आप कर सकते हैं, लेकिन जब इसमें भी बैलेंस आउट हो जाता है तो बहुत डिस्करेज हुई। मैं इस मामले में बड़ा दुख होता हूं। कलाम सुना रहा हूं, मैं नाम ही सुनाता हूं, वापस मुक्ति ना हो।
میری یادوں میں ایک ہی شخص خادم کے طور پر ہے ابھی تک، اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے، مجھے اس کے ساتھ کم وقت گزارنے کو ملا، میں نے اس کی لائف کو بہت جینوئن پایا اور اسی وجہ سے وہ مشہور بھی نہیں۔ اب آپ کہہ رہے ہوں گے کہ جو مشہور ہوتے ہیں وہ جینوئن نہیں ہوتے، لیکن اکثر کیس ایسا ہوتا ہے، اکثر جو مشہور لوگ ہوتے ہیں نا، جب آپ ان کے قریب جاتے ہیں پکچر بالکل آپ کو ڈفرنٹ دکھائی دیتی ہے۔ میں نے پھر یہ فیصلہ کیا، آپ کو یاد ہوگا میرا نئے سال کا پیغام یہ تھا، میں مسیح کی مانتا ہوں، صرف اور صرف وہی میرے سامنے نمونہ ہے، وہی میرے سامنے آئیڈیل ہے، اس کے علاوہ اور کوئی شخص نہیں۔ اس کے بعد میرے سامنے رسولوں کی، نبیوں کی زندگیاں، تاریخ میں سے جو ایسی شخصیات ہیں جنہوں نے اپنی لائف بڑی ڈیڈیکیٹڈ وے میں گزاری ہے، میں ان کو پڑھتا اور فالو کرتا رہتا۔ اس لیے انسان کو کبھی بھی آپ آئیڈیل اس قدر نہ بنا لیں کہ وہ آپ کا آئیڈل ہی بنا ہے، ہاں آئیڈل بت نہ بن جائے۔ پچھلے دنوں میں نے پتہ نہیں اس کو غلطی میں کہوں گا کہ اس کو فائدہ میں کہوں گا، شام کنکری پر مجھے بلایا گیا خدمت کے لیے، کلام سنانے کے لیے۔ وہاں پر ایک پرستار، جو سچ میں پرستار تھے، وہ تو گانے کے لیے ہی آئے اور وہ لوگوں کو یہ سکھاتے بھی نہیں ہیں، لیکن لوگ اس کے خدا کی پرستش سے زیادہ اس کی پرستش کر رہے تھے، ایسا حال تھا۔ اور بہنوں میرے پیارا سننا تے کمال ہی پیار سے سننا، میرے تصویر بناؤ، میرے تصویر بناؤ، انہیں تصویر بنوانے نہیں آئی سن۔ ان کا لکھا ہوا گیت ہے، میرے جیون میں یسوع تیرا نام گایا ہے مجھے جلال پاتا ہے، بڑا اچھا گیت ہے وہ۔ میں ان کی پرسنل لائف سے کوئی مجھے آرگیو نہیں ہے، ان کی پرسنل لائف، اور نہ ہی انہوں نے آ کر کہا کہ آپ میری پرستش کریں۔ وہ تو بیچارہ بار بار کہتے رہے کہ آپ خداوند کی پرستش کریں، خداوند کے لیے میں آیا ہوں، لیکن لوگ نہیں اپنی جگہ۔ ایک بندہ وہ تھے ادھر نال ہی کھلوتا ہے اور اس کے اوپر سے پیسے وہ بانٹتا رہا اور پھینکتا رہا، انہیں سارا وقت پرستش کی تھی۔ اور پھر اس کے علاوہ ہمارے انوکرنس آئیڈلز ہوتے ہیں، وہ کلام بڑا اچھا سناتا ہے یار، اس میں تو کچھ نہیں۔ تو آپ بنیادی طور پر خدا کے لیے نہیں جا رہے، آپ اس شخص کے لیے جا رہے ہیں۔ وہ کلام بڑا اچھا سناتا ہے، وہ بولتا بڑا اچھا، جی بولتا ہے، یہ انوکرنس آئیڈلز، یعنی ایسے آئیڈلز بت جو فصیح و بلیغ ہیں، آپ ان کے فن تقریر پر فدا ہو جائیں۔ ایک بار ایک بڑے خادم کی جگہ ایک چھوٹے خادم کو پریچ کرنے کے لیے بھیج دیا، اس نے بڑا خوبصورت جملہ بولا، اس نے کہا جو فلاں خادم کے لیے آئے ہیں وہ ابھی سے جا سکتے ہیں، لیکن جو خدا کے لیے آئے ہیں وہ بیٹھے ہیں۔ میں ساری چپ کرتے ہیں، یہ ہمارا حال ہے اور یہ انسان کی نیچر کے اندر یہ ہم سے بے ساختہ ہو جاتا ہے، اس سے اویئر رہیں۔ میں آپ کو تجربے کے ساتھ کہتا ہوں، حل کیا ہے اس کا؟ انسان کی غلامی سے آزادی۔ داؤد کہتا ہے میں نے ہمیشہ خداوند کو اپنے سامنے رکھا، ہمیشہ خداوند کو اپنے سامنے رکھنا یہ ہر طرح کی غلامی سے سالڈ شورسٹ فارمولا ہے آزادی کا۔ اگر میں بھروسہ رکھوں گا تو خدا پر، اگر میں خوف رکھوں گا تو خدا، اگر میں کسی کو خوش کرنا چاہتا ہوں تو وہ خدا، اگر میں کسی کی ورشپ کرنا چاہتا ہوں